نادان دوست کبھی کبھار زیادہ خراب ہوتے ہیں. آج خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک بات کہی ہے, ذرا وہ بھی سن لیں. اگر ان کی بات صحیح سمجھ لی کہ ان کو ہرایا گیا ہے تو بھائی جس طرح جتوایا گیا تھا اسی لوگوں نے اسی طرح ہرا دیا ہے. 18 میں جس طرح جتوایا گیا تھا 24 میں اس طرح ہرا دیا گیا ہے. یہ کیا مان رہے ہیں؟ دیکھیں, سلمان اکبر راجہ صاحب نے کہا کہ بڑی منظم طور طریقے سے 2024 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی. میرا اپنا خیال ہے کہ جتنی منظم طریقے سے 2018 میں دھاندلی ہوئی, یہ تو بہت بھونڈے طریقے سے ہوئی ہے. غیر منظم دھاندلی ہوئی ہے, یہ تو لیٹ جاگا ہے. اس کو تو میں بڑا کلیئر کر دوں, منظم طریقے سے ڈسپلن سے جو الیکشنز کے اندر ریگنگ ہوئی تھی آرٹسٹک وے میں, وہ تھی 2018 کی. یہ تو بھونڈا تھا سارا کام, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ آپ آ جائیں اب آئین اور قانون کے سب. آپ ٹھیک جیتے تھے کراچی سے 18. دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں نظام, میں نے نظام کو بڑا قریب سے دیکھا ہے. دیکھیں مجھے تو اگر ابھی بھی اللہ بڑے بول سے بجائے کوئی شوق ہوگا تو کسی دوست کو کہہ دوں گا بھائی تم اتر جو سیٹ سے, میں کھڑا ہوا تو میں جیت جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو میں نے نظام کو بہت قریب سے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, میں جو آئین اور قانون کی باتیں سن رہا ہوں سارے لوگوں, اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. ساؤتھ پنجاب محاذ پہلے بن گیا. وہ جو ساؤتھ پنجاب کی سیٹیں تھیں 28, 25, 26, 27, 28 پہلے وہ ہو گئی. کے پی عمران خان نے جیت لینا تھا. نارتھ پنجاب میں عمران خان 13 بھی جیتا تھا, 18 بھی جیتنا تھا. چند سیٹوں پہ دھاندلی بھی کی گئی کراچی میں اور دوسری سیٹوں پہ. پی ٹی آئی کے پرنسپل سٹینڈ کو سلام کروں گا, سلوٹ کروں گا. سلمان اکبر راجہ صاحب کی ہر بات سے سہمت ہوں گا. کے پی کے کی گورنمنٹ چھوڑ دیں. اگر اتنی دھاندلی ہے, اتنی بےایمانی ہوئی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ جدھر آپ میجورٹی سے جیتے ہو وہ تو الیکشن ٹھیک تھا, جدھر آپ ہار گئے ہو نہیں آپ چھوڑے نا. پھر آپ اگر پرنسپل کی بات کر رہے ہیں, پرنسپل یہ بات سنیں, مولانا فضل الرحمان اگریو پارٹی ہے, سن لیں, اگریو پارٹی ہے کے پی کی, سنیں, کے پی کی اگریو پارٹی ہے لیکن پی ٹی آئی سے مل رہے ہیں. اس کا مطلب ان کو نہیں لگتا کہ ان کو دھاندلی سے, لیکن وہ اگینسٹ آڈز یا کہ انہوں نے ہرا دیا ہے کہ آپ کو جس صوبے میں میجورٹی مل جائے. دیکھیں اب آپ پہلے بیک گراؤنڈ سے, بڑا کمزور آرگومنٹ ہے, بڑا کلیئر آرگومنٹ, بڑا کمزور آرگومنٹ. میری بات سنیں, پیپلز پارٹی سندھ میں ان کو آپ نہیں ہرا سکتے. آپ پوری بھرپور کوشش کر لیں, نہیں ہرا سکتے آپ. ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں, 2 نمبری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں 2 نمبری تو پاکستان میں 2 نمبری از اے اسمال ورڈ. یہاں 4 نمبری ہوتی ہے. اب آئین اور قانون کی بات کر لیں سر, سپریم کورٹ کی بھی بات کر لیتے. آپ مجھے بتائیں کس آئین کے تحت, کون سا آئین تھا جس نے آپ کو 9 مئی کی واقعے کی اجازت دی؟ وہ کون سا آئین تھا جس نے آپ کو ارشد شریف کا پلانڈ مرڈر کروایا؟ وہ کون سا آئین ہے جو ان لوگوں کو چھپا رہا ہے؟ وہ کون سا آئین ہے جو خاص کی طرف نہیں جا رہا؟ وہ کون سا آئین ہے جو مفرور ہیں, وہ بھاگے ہوئے اس قتل سے ریلیٹڈ لوگ, اس کو وہ آئین ڈھونڈ کے نہیں نکالا؟ وہ کون سا آئین ہے جو آج 11 روپے کا پیٹرول کھڑے ہونے پہ چیخ نہیں رہا؟ وہ کون سا آئین ہے جس نے مجبور کیا اس الیکشن کو؟ کون سا آئین ہے بھائی, کون سا آئین ہے؟ آئین فیصل واڈا اینڈ کمپنی کو کہتا ہے کہ آئیں اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں اور ملک ٹھیک کریں. یہ بھاگ دوڑ چلانے والے یہ آئینی طور پہ آئے ہوئے, یہ کیا یہ سارے لوگ صادق اور امین ہے جو آئے ہیں, صادق اور امین طریقے سے آئے گے, کون ٹھیک کرے گا اس کو؟ ٹھیک نہیں, خراب کرنے والے جو بیٹھے ہوئے وہ ٹھیک کریں گے, جس نے بگاڑ کیا وہ ٹھیک کریں گے. اس کو فری آج نواز شریف صاحب آئے آج یا کل میں جو اسمبلی میں, میرے حساب سے ان کا یہ لاسٹ دور ہے اسمبلی کا. ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا, اصولت نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن بھائی کی چلے فرمائش پہ آگے پیار پہ آگے. بات بتائیں ذرا, یہ فوٹیج دیکھیں, یہ بتائیں یہ میاں صاحب اور شہباز صاحب کے جو ہاتھ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, میاں صاحب ہاتھ میں لانے سے انکار کر رہے ہیں, یہ آخر کیوں ہوا؟ وہ جھٹک رہے, بیٹی نے بھی جھٹکانا, آپ نے دیکھا تو یہ تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں غیر مناسب بات ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بیچ میں یہ چیز لگ نہیں رہی. اور نہ اگر بھائی کے حلف کی تقریب پہ آ سکتے تو یہ تو بات بنتی نہیں ہے نا. سیاستدان اپنے مفاد کے تحت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس جگہ جمہوریت کے پیچھے کھڑے ہونا ہے یا زمینی حقائق کے پیچھے. یہ بات درست ہے؟ غلط ہے. میں درست بات کروں, 2018 میں تحریک انصاف کھڑی ہوئی الیکشن کے پیچھے اور باقی پی ڈی ایم مخالف تھی کہ دھاندلی ہوئی ہے. آج چہرے بدل گئے, آج بلاول صاحب بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان الیکشنز کو, نون بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے. بلاول صاحب ایک گفتگو کر جاتے ہیں کبھی کبھار کہ ہمارے ساتھ بھی ہماری چند سیٹیں گئی ہیں, لیکن لارجلی جس طرح پچھلی دفعہ کہے تھے ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ اس طرح نہیں کرتے کیونکہ اب حکومت میں آ رہے ہیں. Isn't that so? Because it suits them now. اس لیے کردار بدل گئے ہیں. جو اس ٹائم اپوزیشن میں تھے 2018 میں, آپ اس ٹائم اسمبلی کا حصہ تھے, وہ رولر ڈال رہے تھے, آج دوسری سائڈ رولر ڈال رہی ہے. نہیں کاشف صاحب, یہ جو بندر بانڈ کا کھیل ہے نا, یہ جمہوریت کا جو ڈرامہ میرا رچا کے چلا رہے ہیں اتنے ٹائم سے, اور وہی شکلیں بدل کے آ رہی. پرابلم یہ کہ ہم قوم کی تقدیر نہیں بدل پا رہے.
نہ قوم سے ہمارا کوئی کنسرن ہے. کریں گے تو بدلے گا. سر آپ بزنس مین ہیں سر, میری بات, اپنا نظام ٹھیک چلاتے ہیں, میری بات سنیں, بندے ٹھیک لاتے ہیں. میں اپنا بزنس تو اچھا چلا لیتا ہوں, پروفٹ میں بھی لے آتا ہوں, لیکن جیسی حکومت میں آتا ہوں حکومت کا بھٹا بٹھا دیتا ہوں. نمبر 1. اب آپ سنتے چلے جائیں کہ یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو چہرے آپ نے اسمبلی میں کھڑے کیے ہوئے, چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو, یہ سب ریجیکٹڈ ایکسپائرڈ مال ہے. یہ دیکھیں آئندہ آنے والے دنوں میں جو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ لے کے چل رہی ہے جمہوریت کی خاطر, وسیم اس کے خاطر, یہ پہلے دیں گے ان کو تھپکی نون لیگ کو, آگے بڑھو پھر گھسیٹیں گے. ابھی IMF کی نیگوشیشن پہ ری نیگوشیٹ ہوں گی چیزیں, بجٹ پہ پھر ری نیگوشیٹ ہوگی. سب سے خطرناک تقریریں پیپلز پارٹی کرے گی, یہ میری بات آج لکھ رہے ہیں. پھر پنجاب میں لین دین ہوگی, پہلے مرحلے میں پنجاب آ جائیں گے, تھوڑی سٹیبلائز ہوئی تو پھر وفاق بھی آ جائے گی. پرابلم ساری یہ ہے کہ یہاں سب کی خاندانی جائیداد کی پرائیویٹ کمپنی کی جنگ ہے. نہ کسی کو سستا آٹا مل رہا ہے, نہ روٹی مل رہی ہے, نہ پیٹرول مل رہا ہے, نہ اسکول مل رہا ہے, نہ ادویات مل رہی ہیں. ابھی جو آپ نے آگے نظام دیکھیں کئی تو آپ کو آنے والے دنوں میں جو فیصلے کرنے والے ہیں وہی نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, وہ بھی منظر عام سے غائب ہو جائیں گے جو بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں. نمبر 2 یہ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ یہ نیگوشیشن دیکھیں گے, کوئی سیٹوں کا ایڈجسٹمنٹ وہ تو ہو جائے گا لیکن نظام صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, نظام دیکھیں میری بات سنیں, اس ملک میں سر 40 سیکنڈ اس ملک میں یہ نظام نہیں چل سکتا. سلمان صاحب 20 سیکنڈ, اور سلمان صاحب کے پھر کال میں بتاؤں گے. مجھے ایک بتائیں کہ آج بھی پنجاب میں 700 کے قریب آٹے کے بیگ تو میرے حلقے میں تقسیم ہوئے ہیں, اور وہ بغیر بیونڈ پارٹی رہے ہیں, بسپ کے جس کے اندر PTI کے زیادہ ووٹر ہیں, جس میں ہم بھی اعتراض کریں ان کو. اور آٹا نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آٹا یہ بات کریں چھوٹے فکسز. سلمان صاحب ہاؤ ڈو یو فکس اٹ؟ کم وقت ہے, ذرا 20 سیکنڈ میں اگر جواب دے سکیں تو. آئی نو اٹس ناٹ اے سولوشن. دیکھیں نظام میں عوام کی آواز ہوگی تو نظام عوام کی جو فلاح ہے اس کی جانب بڑھے گا. یہ ایک بڑا اصول مستحکم ہے پوری انسانی تاریخ میں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑے اچھے سورما افلاطون اوپر آ کے بیٹھ کے نظام ٹھیک کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. بنیاد ٹھیک ہوگی تو نظام ٹھیک ہوگا.